والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتربين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز حاضرین و سامعین اکرام قرآن مجید فرقان حکیم بڑے مختصر سی آیت کریمہ اس کا لفظی ترجمہ اور بڑے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ العظیم اسی کی روشنی میں اپنے گزشتہ جمعۃ المبارک کا مضمون افضل بشر بعد الانبیاء یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک آدھ بات قرآن و حدیث سے انشاءاللہ العظیم سبق سنانے کی نیت سے آپ کے سامنے سنانے کی کوشش اللہ محبوب کے دامن کرم کے صدقے دامن سیدنا ابوبکر صدیق کی صداقت کے صدقے اللہ مجھے کہنے مجھے اور آپ تمام حضرات کو ہمیشہ سننے سن کر اس کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کا کرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا جمعۃ المبارک میں حضرت امام حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عرض کر رہا تھا جو حضرت علی مشکل کشا حیدر اقرار کے شہزادے آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حنفیہ ہے اور تاریخ اسلام میں آتا ہے جب یمامہ کا مارکہ ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کا لشکر یمامہ میں گیا منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا راستے میں ایک قبیلہ آیا اس سے بھی جھڑپ ہو گئی لیکن اسلام کے شیر اور مجاہد صحابہ کرام نے اس قبیلے کو بھی فتح کر لیا اور وہاں سے مال غنیمت مال اسباب بھی ملا یہ عورت وہ بھی مال غنیمت میں شامل ہو کر مدینہ رسول میں آئیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ خلافت پر رونق افروز ہے مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا اور مال غنیمت کا ایک اصول امام الانبیاء نے مرتب کر رکھا تھا ہر مجاہد کو مال غنیمت سے ایک حصہ
ملے گا سوائے بدری کے، بدری صحابہ کرام کو مال غنیمت سے ڈبل حصہ ملے گا۔ بدری صحابی کو عام مجاہد سے ڈبل حصہ ملے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ مال غنیمت تقسیم کیا، حضرت حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت میں آئی، پوچھا گیا حضرت صاحب ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اسے حضرت علی مشکل کشا کے نکاح میں دے دیا جائے۔ حضرت حنفیہ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقد ہوا، دورہ خلافت ہے حضرت ابو بکر صدیق، یہ بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں، آج بڑے بڑے ظالم دوست، بڑے بڑے ظالم لوگ، دوست نہیں استغفر اللہ، مسلمان کا دوست صرف ایماندار ہوتا ہے، بے ایمان مسلمان کا دوست، بے ایمان مسلمان کا دوست، یہ قرآن سے ثابت ہے انشاءاللہ۔ کچھ لوگ صحابہ اکرام اور اہل بیت اتحاد میں دشمنی کو بیان کرتے ہیں، صرف دنیا کے کھوٹے سکوں کی خاطر اس محبت والے تھرٹھے مارنے میں سمندر سے نوز باللہ دشمنی بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے ہر صحابی میری آقا کے ہاتھ سے محبت کرتا تھا، اور ہر اہل بیت اتحاد کا شہزادہ اور شہزادی حضور کے ساتھ تعلق کرتی تھی، آپس میں شیر و شکر تھی اور رشتہ داری بھی انشاءاللہ۔ دوسری بات، چند جمعے پہلے میں نے ایک رات پر شاید آپ کے سامنے سبق میں سنایا ہو، موجودہ حکومت کی طرف سے اعلان میں ہوا پنجاب اور ساتھ میں امام صاحب کو 10,000 روپے وظیفہ دیا جائے، تو میں نے داتا علی کی چوکر کی نوکری کے صدقے کہا ہمیں 10,000 کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں 10,000 کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہا کہ ہم جس حکومت کو حق نہ سمجھے اس سے وظیفہ دینا یہ حق کی نفی ہے۔ جب 1400 سال کے بعد ایسے علماء دین ہیں جو یہ فرما رہے ہیں ہمیں یہ 10,000 نہیں چاہیے، ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، جب 1400 سال کے بعد حکومت کا تحفہ قبول نہیں کیا جا رہا، اگر حکومت سچی صحیح نہ ہو تو خدا را مجھے بتائے اگر ابو بکر صدیق کی خلافت میں خدا نہ خواستہ کچھ معاملات تھے تو حضرت علی مشکل کشاؤں کا تحفہ قبول کرتے؟ سب بول رہے ہیں وہ 1400 سال کے بعد مولا قبول نہیں کر رہا، تو من کن تو مولا ہو ولی مولا، شیر خدا جس کی خلافت میں شک ہوتا اس کا تحفہ قبول نہ کرتے، تحفہ قبول کیا اپنے عقد میں لائے، اور اللہ رب العزت نے حضرت حنفیہ کے شکم سے جو شہزادہ پیدا کیا اس کا نام محمد تھا، لیکن مشہور ہوئے حنفیہ سے، ماں کی کمی، ماں کے نام کی وجہ سے۔ اور حدیث مبارکہ میں کہ علامہ صاحب رونق افروز ہے محمد بن حنفیہ لکھا گیا ہے، اعلیٰ بین کا لفظ باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حضرت علی کے شہزادے کی عظمت کے قربان جائیں یہاں بین کے بعد ماں کا لقب ہے، ماں کا نام ہے، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے یہ شہزادہ آپ بیٹا نہیں ہے، یہ میرا شہزادہ ابو بکر صدیق کی خلافت کی یادگار ہے۔ حضرت امام حنفیہ نے پوچھا با حضور آپ کے بعد امت مصطفیٰ میں سب سے فضیلت؟ حضرت علی مشکل کشا نے فرمایا ہوا ابو بکر، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ امام حنفیہ فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا سما؟ تو حضرت علی مشکل کشا نے فرمایا سما عمر بن خطاب۔ اور یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، کسی ملا صاحب کا نہیں ہے، کسی خطیب کا نہیں ہے، یہ فیصلہ حضرت علی مشکل کشا درکرار کا ہے۔ حضور کے بعد امت مصطفیٰ میں سب سے بڑی فضیلت کا مقام ابو بکر صدیق کو ہے، اور ابو بکر صدیق کے بعد اس امت کا مقام حضرت عمر بن خطاب کو ہے، فیصلہ حضرت علی مشکل کشا کا ہے۔ اور جو فیصلہ قبول کرے وہ صحابہ کرام
غلام اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے. اور خدا را کسی مولوی کا فیصلہ نہ مانو لیکن اس کا فیصلہ تو مانو جسے من کن تو مولا و فالی مولا سمجھتے ہو. ہم بحمدللہ عقیدہ اہل سنت قرآن حدیث کے مضبوط دلائل سے ثابت ہے. ہم صحابہ کرام کی عظمت